اصل میں جو یہ آخری حصہ ہے، 3 آیات آخری جو ہیں سورہ تحریم کی، ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے دین اور اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالی کے ہاں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ ان کی شخصیت آزاد شخصیت ہے، وہ شخصیت کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہے۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے عبادات، اپنا یقین، اپنے ایمان کی گہرائی، اس کے اعتبار سے ان کی اپنی منفرد شخصیت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پر، اور مسلمان معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو جاتی ہے کہ خواتین یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو اگر ہمارے مرد جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا یہ کہ دینی اعتبار سے ہم اپنے مردوں کے ہی تابع ہیں۔ یہ بات جو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر، اور جو میں نے ہینڈ بل اس کے لیے شائع کیا تھا اس میں پھر خاص طور پر مزید حوالہ دیا تھا سورہ لہب کا، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عورت کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے۔ یہ مسئلہ عہد حاضر میں بہت بڑی کنٹروورسی کا حامل بن چکا ہے۔ مساوات مرد و زن، یہ مغرب کا نعرہ ہے، اور اس نعرے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ اسلام کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ نہیں، انتظامی اعتبار سے جب ایک مرد شوہر ہو اور ایک عورت اس کی بیوی ہو تو وہ برابر نہیں، البتہ انسانی سطح پر وہ برابر ہیں ایز ہیومن بینگز۔ ظاہر بات ہے کہ مرد بھی ہیومن بینگ ہے، عورت بھی ہیومن بینگ ہے، تو دونوں کا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ انسانیت کا شرف، انسانیت کی عزت، انسانیت کا مقام، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اس اعتبار سے قابل مساوات ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس تھا، جو کہ دوسرے حصے کا پہلا سبق تھا، اس کی آخری آیات، اس میں یاد ہوگا کہ ایک بڑی طویل دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی، جو 3 آیتوں سے بھی زائد پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اہل ایمان بندوں کی دعا کو قبول فرمایا، یہ فرماتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش پائی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پر میں تذکرہ کر دوں کہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ غلطی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں ہے۔ یعنی وہ جو اصل شرافت ہے انسان کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، جو حضرت آدم کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی ناک پلک سنوار دوں، نوک پلک، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ مقام صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ جیسے حیوانات میں جان ہے، روح نہیں ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی جان تو ہے، لائف از سم تھنگ ایلس، روح از سم تھنگ ایلس، اسپرٹ از سم تھنگ ایلس، لائف اینڈ اسپرٹ آر ناٹ دی سیم تھنگ۔ تو لائف تو حیوانات میں کیا، نباتات میں بھی ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں عورت کو مجسم شر قرار دیا گیا، ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے، ایو حضرت حوا،
اور ایول بدی، خرابی، برائی، شر. عورت گویا کہ مجسم شر ہے. یہیں سے ان کے ہاں پھر فلسفہ پیدا ہوا کہ شادی کرنا جو ہے گھٹیا کام ہے. اصل جو روحانی اعتبار سے بلند تر زندگی ان کی ہے جو ساری عمر تجرد کی زندگی گزارے، شادی نہ کرے، یہ جنسی اختلاط سے اپنے آپ کو دور رکھے اور گھر گھرستی کے چکر میں نہ پڑے. یہ ننے ہیں اور یہ جو ہیں یہ مجرد رہنے والی عورتیں ہیں اور یہ تجرد کی زندگی گزارنے والے مرد ہیں. اگر چاہیے کہ فطرت سے جب لڑتے ہیں تو پھر فطرت اکثر و بیشتر پچھاڑ دیتی ہے انسان کو. پھر جو کچھ ہوتا ہے بالفعل وہ خود ان کے ہاں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے، ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ راہب خانوں میں بظاہر کہنے کو تو راہب مرد اور راہب عورتیں رہتی تھی، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورتیں، لیکن ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان آباد ہو جاتے تھے. اس لیے کہ فطرت ہے، انسان کی ایک تقاضا ہے، اس کی جبلت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے. بہرحال اسلام جو ہے شرف انسانیت کے اعتبار سے تو مساوی قرار دیتا، مرد اور عورت کو اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے. جیسے مرد ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا. اس آیت سے بھی غلط استدلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ یہ کمائی دیکھو، عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا، گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں. تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے، لیکن بالفعل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے. کمانا اور جو بھی معاش کی جد و جہد ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد پر ڈالا ہے. عورت کا اور اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر اور باپ کے ذمہ ہے. لیکن یہاں اصل میں کسب سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا. قرآن مجید کی روح سے جہاں تک رزق کا تعلق ہے، معاش کا تعلق ہے، اس سے تو قرآن جو ہے وہ فضل کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضلہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو پھر تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہ تو فضل ہے، قسم نہیں ہے. اپنی کمائی نہ سمجھو، جو کچھ مل جائے، محنت تم کرو گے، جدوجہد تم کرو گے، ہل تم چلاؤ گے، بیج تم ڈالو گے، کھیتی کو پانی تم دو گے، سینچو گے تم، لیکن جو فصل مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اسے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت کا ثمرہ ہے. تو اس اعتبار سے قسم کا لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ نیکی اور بدی کی کمائی ہے. تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، خدمت خلق کی ہے، عبادات کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس کے لیے تن من دھن لگایا ہے، تو اس میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ انہیں کو ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو انہوں نے نیکی کمائی ہے، جو بھلائی کمائی ہے، جو خیر کمایا ہے. لیکن اسی طریقے سے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، ہر انسانی جان کے لیے ہے جو کچھ کہ اس نے کمایا نیکی کی شکل میں، اور اس پر ذمہ داری آئے گی جو بدی اس نے کمائی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آئے گی. تو اس اعتبار سے عورت کی شخصیت جو ہے وہ ایک آزاد اور ذمہ دار شخصیت ہے، اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے، جواب دہ ہے.